حامدا و مسلیاً اما بعد، معزز ناظرین و سامعین، مذہب اسلام نے عورت کا ہمیشہ خیال رکھا ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر حال میں ہر وقت میں عورت کا ساتھ دیا ہے، اور خاص طور سے اس مرحلے میں جب ایک عورت شادی شدہ زندگی گزارنے لگتی ہے، کسی مرد کے زیر ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر عورت کا بہت ہی زیادہ خیال کیا ہے اور شوہر کو حکم دیا ہے وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو۔ گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا جانو اور اللہ اس میں بہت بھلائی کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مومن مرد مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت پسندیدہ ہوگی۔ لہٰذا اگر بے حیائی اور عصیان کے سوا کوئی عورت یا بیوی کچھ کوتاہی کر بیٹھتی ہے، کچھ غلطی کر بیٹھتی ہے، تو خاوند کو غصے میں آ کر یا ناپسند کرتے ہوئے، جلد بازی کرتے ہوئے اس کو طلاق نہیں دینا چاہیے، بلکہ صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کے لیے خیر ہو، جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کے لیے اس میں خیر ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی پیدا کر دے، یعنی اس کے بطن سے کوئی نیک اولاد دے دے، اولاد کی محبت سے آپس کی زندگی خوشگوار ہو جائے۔ لیکن آج مسلمان قرآن و حدیث کے ان ہدایات کے برعکس ذرا سی بات پر بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے، اور بیوی بیچاری ہمیشہ ڈری رہتی ہے، سہمی رہتی ہے ایک عورت کہ کہیں اس کا شوہر اسے طلاق نہ دے دے، کہیں چھوڑ نہ دے، کہیں اس کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ اور ہمارے آج کے یہ مسلمان نوجوان مرد، شادی شدہ مرد حضرات اپنے غصے پر قابو نہ رکھتے ہوئے جذبات میں آ کر معمولی سی بات پر طلاق دے بیٹھتے ہیں، بعد میں خود بھی پچھتاتے ہیں اور اپنی زندگی برباد کی، بیوی کی زندگی برباد کی، اگر اولاد ہے تو ان کی زندگی بھی برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے ناظرین و سامعین، آج میں کچھ ایسے ٹپس بتاؤں گا، کچھ ایسے طریقے، ایسے عمل کہ اگر شوہر ان عملوں پر عمل کر لیتا ہے، ان باتوں پر عمل کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ یقیناً یہ میرا نہیں رب کا فرمان ہے کہ انشاءاللہ کبھی طلاق نہیں ہوگی اور شادی شدہ زندگی نہایت ہی پرسکون اور خوشگوار ہوگی۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو، مثال کے طور پر اگر کوئی عورت تھوڑا کم عقل والی ہے، بد دماغ ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتی رہتی ہے، کچھ خامیاں اس سے سرزد ہو جاتی ہیں، تو شوہر کو ایسے سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ طلاق نہیں دینا چاہیے، مارنا نہیں چاہیے، سزا نہیں دینا چاہیے کہ جاؤ تمہیں طلاق دیا، تمہیں کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اتنا سمجھا رہا ہوں تم سمجھتی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق سے پہلے 4 عمل کرنے کو کہا ہے۔ کیا کرو؟ سب سے پہلا فَعِدُوهُنَّ، انہیں واضح و نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ کہ دیکھو آپ سے یہ کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، یہ خامیاں ہو رہی ہیں، انہیں دور کر لیجئے، یہ مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں، آپ کے اندر یہ خامیاں ہیں اور یہ اچھی چیز نہیں ہے، آپ اسے دور کر لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا، اور یہ صحیح چیز نہیں ہے، یہ بہت خراب چیز ہے آپ کے اندر جو پائی جا رہی ہے۔ اسے سمجھائے، اسے پیار سے نصیحت کرے، بتائے کہ یہ کمی ہے، یہ خرابی ہے، اس کو ایسے دور کرو، اس کو ایسے دور کرو۔ اگر اس نصیحت سے بھی اس پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے تو وقتی طور پر عارضی علیحدگی ادا کر دے، یعنی بستر الگ کر دے، بیوی سے وقتی طور پر عارضی طور پر الگ سوئے۔ اور ایک سمجھدار عورت کے لیے یہ بہت بڑی تنبیہ ہے، بہت بڑی تنبیہ ہے، اٹینشن ہے کہ ایک شوہر اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ دوسرے بستر پر سوتا ہے،
दूसरे बिस्तर पर रात गुजारता है। ये एक औरत को समझ जाना चाहिए जब उसका औरत इस तरह करे। तो शौहरों को भी चाहिए कि पहला स्टेप क्या करे, वाज़ो नसीहत करे, और दूसरा अमल क्या करे कि अगर औरत समझती नहीं है, उसको उसकी बात को मानती नहीं है, तो क्या करे, वक्ती तौर पर उससे कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए अलहदगी इख्तियार कर ले। और औरतों को बता दूं कि एक शौहर जब नाराज होकर सोता है तो फरिश्ते सुबह तक उस औरत पर लानत भेजते रहते हैं, लानत भेजते रहते हैं। लिहाजा जब कोई शौहर इस तरह की हरकत करे तो औरतों को चाहिए कि अपने शौहर को राजी करे, खुश करे, मालूम करे कि मेरा शौहर किस वजह से नाराज है, क्या मुझसे गलती हो गई है, उन्हें खुश करे, राजी करे। तो ये दो चीज करते ही धीरे धीरे हमारी जिंदगी में सुधार पैदा हो जाएगा, जिंदगी खुशगवार होती चली जाएगी। लेकिन अगर कोई औरत जिद्दी है, नहीं मानती है, कहती है दूर हो गए तो होने दो, मुझे कौन सा फर्क पड़ता, उन्हें नहीं फर्क पड़ता तो मुझे भी नहीं फर्क पड़ता, उनको अगर जरूरत नहीं है तो मुझे भी जरूरत नहीं है, तो इस तरीके से करने से काम नहीं चलता है। दोनों तरीके, शौहर अलहदगी इख्तियार कर ले ताकि बीवी समझ जाए कि उसका शौहर, उसकी बीवी कुछ गलत कर रही है, और औरत को भी ये चीज समझ जानी चाहिए। अगर इन दो अमलों के बाद भी बीवी नहीं समझती है या मामलात ठंड नहीं पड़ रहे हैं तो क्या करे, वज़रिबू हुन्ना, तो मारने की इजाजत है। लेकिन शौहरों को मैं कह रहा हूं जो मर्द हज़रात हैं, ये मार वहशियाना और जालिमाना ना हो, जैसा कि बाज जाहिल लोगों का वतीरा और शेवा है कि हाथ लाठी उठाए, डंडा उठाए और दे दनादन मारना शुरू कर देते हैं। ना हाथ, ना मुंह, ना पीठ, कुछ नहीं देखते, मारना शुरू कर देते हैं। नहीं, मार का मतलब यह है कि आप उन्हें मामूली तौर पर सजा दे ताकि वो समझ जाए कि अब हमारा शौहर हद से ज्यादा नाराज हो चुका है, अब बात किसी सूरत बनने वाली नहीं है, इस तरह की सजा दे। वरना अल्लाह और उसके रसूल ने इस जुल्म की इजाजत किसी मर्द को नहीं दी है कि वो हद से ज्यादा मार बैठे, जालिमों की तरह मारे, वहशियाना सुलूक करे, इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं दिया है। आगे अल्लाह ताला कहता है, ये 3 स्टेप हो गए कि पहले नसीहत करो, दूसरी चीज क्या करो कि उनसे वक्ती तौर पर अलहदगी इख्तियार कर लो, अपना बिस्तर अलग कर लो। तीसरा स्टेप क्या है कि उन्हें थोड़ी बहुत सजा दे दो, थोड़ा बहुत हल्का, उनके जिस्म के एतबार से, उनकी खिलकत के एतबार से। अगर ये तीनों टिप्स कारगर साबित ना हो, औरत ना समझ रही हो, हालात अच्छे ना हो, तो आगे अल्लाह ताला कहता है कि अगर वो ताबेदारी ना करे तो उन पर कोई रास्ता तलाश ना करो। यानी ये 3 काम आपने कर लिया तो अब ये नहीं कि अब तलाक दे दो, अब तो बहुत हो गया, मैं तो नसीहत भी कर दिया, समझा भी दिया, बिस्तर भी अलग कर ली और थोड़ा बहुत मारा भी, फिर भी नहीं समझ रही है। ये 3 काम करने के बाद भी अपनी बीवियों को तलाक ना दो, उनसे जंग ना करो। ये तीनों अमल अगर कारगर साबित नहीं हो रहे हैं तो चौथा तरीका भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहा है कि अगर तुम्हें मियाँ बीवी के दरमियान आपस के अनबन का खौफ हो, बीवी खौफ खा रही हो, शौहर ठीक नहीं है, शौहर कह रहा हो बीवी मेरी ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, तो क्या करो, ना तुम फैसला करो ना शौहर फैसला करे, बल्कि शौहर अपने घर वालों की तरफ से एक मुंसिफ, एक हकम रख ले और बीवी अपने घर वालों की तरफ से एक हकम रख ले और ये दोनों हकमैन फैसला करें। यानी अगर तीनों जो टिप्स हैं, तीनों अमल हैं, ये कारगर साबित नहीं हो रही है तो अब घर वालों में से एक शौहर अपनी तरफ से और बीवी अपनी तरफ से 2 हकम रख ले, फैसला करने वाले कि हम लोगों के दरमियान क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या खामी हो रही है, किस वजह से हमारी जिंदगी अच्छी नहीं बन पा रही है, क्या क्या हम लोगों के अंदर खराबियां हैं। वो दोनों हकम मुंसिफ हकम हो और वो दोनों कोशिश करें, समझाएं कि बीवी और शौहर को किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, किसकी क्या गलती है, किसी को नरम गरम बर्दाश्त करके, सब्र करके ज़िंदगी गुजारने क्या उन्हें हुक्म देना चाहिए। अगर वो दोनों मुंसिफ अच्छे होंगे तो वो यकीनन यही कोशिश करेंगे कि हमारी बेटी अपने शौहर के साथ ही रहे। अगर शौहर के घर वाले अच्छे होंगे तो यही कहेंगे कि ये बेटी हमारी बहू बनकर ही रहे। तो घर वालों से भी समझ लेना चाहिए। हमारा क्या होता है,
کہ دل کے اندر ناچاکیاں رہتی ہیں، بیوی غلط ہے، اندر ہی اندر شوہر کڑ رہا ہے، شوہر خراب ہے، اندر ہی اندر بیوی کڑ رہی ہے. نہیں، یہ 4 عمل اپناؤ، اس سے حالات سازگار ہوں گے، یقیناً سازگار ہوں گے. یہ قرآن نے عمل بتلایا ہے کہ یہ 4 طریقوں پر عمل کرو، یہ حالات سازگار ہو جائیں گے. لیکن ہمارا معاملہ، ہمارے معاشرے کا اس کا برعکس ہے. بیوی اگر اپنے ماں باپ کے گھر فون کر کے بتا دے کہ میرا شوہر ایسا ہے ویسا ہے، تو فوراً ماں کہتی ہے بیٹی گھر ادھر چلی آؤ، ہمارے پاس چلی آؤ. کیسے اس نے تم پر ہاتھ اٹھا دیا، کیسے اس نے تم کو مار دیا، کیسے اس نے تم کو گالی دے دی، تم کو ستا رہا ہے، ٹھیک ہے ابھی میں آتی ہوں، ابھی پولیس کو بلاتی ہوں، یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں. معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اور طول پکڑ لیتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے. شوہر کا بھی اسی طرح ہے، دیکھتا ہے کچھ برائی ہے، غلطی ہے، فوراً طلاق دے بیٹھتا ہے، فوراً الگ کرنا چاہتا ہے. اور ماں بھی، ساس بھی یہی کرتی ہے کہ بیوی اچھی نہیں ہے، کہاں سے لے کر چلی آئی، اللہ نہ کرے اب ایسی میری دوسری بہو نہ ہو، اب دیکھ کر لاؤں گی، اب پرکھ کر لاؤں گی. اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہیں. حالانکہ دونوں فریقین کو چاہیے کہ معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرے. اگر بیوی کبھی فون کر دے، اگر آپ کی بیٹی کبھی فون کرے آپ کے پاس، آپ کو بتلائے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تو اس کو صبر کا مظاہرہ کرنے کا حکم دے. اس کو بتلائے کہ وہ تمہاری اصل زندگی ہے، ہم نے تمہاری شادی کر دی ہے بیٹی، اب برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ رہو. ہاں، جب صبر والا معاملہ نہ ہو تو دونوں گھر والے بیٹھ کر آپس میں مشورہ کر کے معاملات کو سلجھا سکتے ہیں. اگر یہ 4 کام کارگر ثابت نہیں ہوتے ہیں تو آخری صورت ہے کہ دونوں گھر والے مل کر جو بہتر صورت ہو طلاق کی وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ 4 عمل آپ کرنے لگیں گے، نصیحت کریں گے، تو میں یقین جانتا ہوں کہ کوئی عورت بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ نصیحت کو نہ پکڑے، نصیحت کو نہ سمجھے. وہ سمجھ جائے گی. اگر نصیحت کو نہیں سمجھے گی تو کم سے کم جب بستر الگ کر دے گا تو اس کو بھی سمجھ جائے گی. اور بستر جب الگ کر دیتا ہے تو جو چیز نعمت الگ ہو جاتی ہے، پہلے جس چیز سے خوشی ملتی تھی الگ ہو جاتی ہے، تو الگ ہونے کے بعد اس چیز کو دوبارہ پانے کا اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، شوق پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر ازدواجی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے. میں مختصر میں بات کہہ رہا ہوں. اور اگر سزا دے دے تو سزے کو بھی چاہیے کہ ہمارا شوہر ناراض ہو گیا ہے. یہ بھی ایک بڑی تنبیہ ہوتی ہے خوشگوار زندگی کو آگے لے جانے کے لیے. اور چوتھا طریقہ تو سب سے اہم اور کارگر ثابت ہوگا کہ دونوں گھر والے مل کر مشورہ کر لیں. گھر کی بات گھر میں ہی رہے اور مشورے کے ساتھ دونوں گھر والے مل کر آپس میں اس معاملے کو ہینڈل کریں. اگر معاملہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، کارگر ثابت نہیں ہو رہا ہے، تو آخری صورت دی جائے گی کہ اب طلاق کر دیا جائے. کیونکہ یہ 4 عمل کارگر ثابت نہیں ہوئے، تب آخری صورت طلاق کی ہے. میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ 4 طریقے بتلائے ہیں، ان پر اگر کوئی شوہر عمل کرتا ہے، کوئی بیوی عمل کرتی ہے، تو یقیناً اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی. اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ نے یہ ٹپس بتلائے ہیں قرآن کے اندر، سورہ نساء آیت نمبر 34 کے اندر. اور اللہ جو عمل بتلا دے اور کوئی بندہ اس پر عمل کر لے اور وہ دنیا کے اندر کامیاب نہ ہو، یہ ناممکن ہے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. لہٰذا میرے دینی بھائیوں، دینی بہنوں، آپ سب کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرو. اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کو برداشت کرو. اگر برداشت سے باہر والی چیز ہے تو اپنے گھر اور شوہر کے گھر والوں کو بلا کر آپس میں مشورہ کرو، وہ بہتر صورت نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العالمین ہماری تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.